آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ نے یہ روزہ مسلمانوں پر ایک مہینے کے لیے فرض کیا ہے، ہر سال۔ اگر اللہ چاہتے تو 2 مہینے کا بھی فرض کر سکتے تھے، 3 مہینے اور 4 مہینے کا بھی فرض کر سکتے تھے، اس میں بندوں کا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سال میں صرف 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ دوسری قوموں کو رات میں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اسلام میں بھی نہیں تھی شروع میں۔ شروع کے سالوں میں میاں بیوی کا اکٹھا ہونا منع تھا، روزہ ٹوٹ جاتا۔ چھپ چھپا کے لوگ مل لیتے تھے تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم تمہاری خیانت کو دیکھ رہے ہیں، تم خیانت کر رہے ہو، اس کو اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے اب رات میں تمہاری بیویاں حلال ہیں۔ اسلام کے احکام 2 طریقے، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو شروع میں بہت نرم تھے، اور بعد میں سخت کر دیے گئے، جیسے کہ شراب کا حکم۔ نماز میں پہلے منع کیا آنے کو، تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ پی کر نماز میں نہ آئیں۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ شراب پی کر مسجدوں میں نہ آئیں۔
اور اس کی برائی بیان کی گئی کہ یہ بہت خراب چیز ہے. دھیرے دھیرے ہلکا کیا گیا شراب کے حکم کو، اس میں سختی لائی گئی، آخر میں بالکل منع کر دیا گیا کہ اب شراب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ تو وہ حکم تھا جو شروع میں سخت تھا. پہلا یہ کہ نماز میں مسجد کو نہ آؤ پی کر، ایسی حالت میں نماز مت پڑھو. اور دوسرے اسٹیج پر منع کیا گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو مت کرو. اور آخر میں فرض کر دیا گیا، بالکل حرام کر دیا گیا. تو اس طرح سے اسٹیج بائی اسٹیج شراب کو روکا گیا. شروع میں حکم ہلکا تھا، اس کے بعد اس میں سختی لائی گئی. اسی طرح روزہ کے مسئلے میں شروع اس کے احکام بہت سخت تھے. مثال کے طور پر کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا پورے مہینے میں. دن میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دن میں تو روزہ ہی تھا. مگر رات میں روزہ نہ رکھنے کے باوجود منع تھا بیویوں سے ملنا. مگر اللہ نے اس سختی کو دھیرے دھیرے کم کیا. تو دو قسم کی تبدیلی احکام میں ہوئی. پہلے جو حکم بہت نرم تھا اس کو سخت کیا گیا، اور جس میں سختی تھی اس میں نرمی لائی گئی. تو ان میں کا یہ روزہ بھی ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی ممانعت پہلے بہت زیادہ تھی، بعد میں کم کی گئی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس امت مسلمہ کو اس بات کی اجازت دی، ورنہ پچھلی امتوں میں اجازت نہیں تھی. بہت سی چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی جو اس امت پر حرام نہیں ہے، ان پر حرام تھی. مثال کے طور پر یہودیوں پر اللہ نے سنیچر کا کھانا منع کیا تھا، مچھلی کا کھانا منع کر دیا تھا، گوشت میں سے صرف گوشت کھا سکتے تھے، چربی منع کر دیا تھا. یہ سب ان پر حرام تھی. لیکن امت مسلمہ پر اللہ نے مچھلی کو بھی حلال کیا، اور اللہ نے چربی کو بھی حلال کیا. یہودیوں پہ یہ حرام تھی. تو بعض امتوں میں بعض چیزیں حرام تھی، مگر اس امت کے لیے وہ چیزیں حلال کی گئی. یہ بھی اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی، تو اس نے ہم سے لوگوں کے لیے اپنی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا، ہماری سہولت کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہماری آسائش کے لیے. اسی طرح سے روزہ، ہم پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے
وہ اور مذہبوں کے مقابلے میں روزہ ہمارا ہلکا ہے. افطار اور سحری میں بہت کم ٹائم رکھا گیا ہے. سحری میں بھی سہولت دی گئی، دیر تک سحری کرو. سحری میں جلدی بازی نہیں ہے، روزہ میں جلدی ہے. افطار میں جلدی ہے، افطار میں دیر نہیں کرنا چاہیے. وقت ہو جائے اور وقت ہو جانے کا یقین ہو جائے، دونوں بات ہے. ایسا نہیں کہ کسی کی گھڑی آگے ہے اور اس نے اذان دے دی اور آپ نے احتیاط کر لیجئے کہ بھئی گھڑی اس کی ٹھیک ہے اور اس کا وقت صحیح ہے، تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے. افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. یہ احناف کا مسئلہ ہے. شیعہ حضرات جلدی نہیں کرتے. نماز مغرب پڑھ کر تب روزہ کھولتے. ان کو یہ حدیث پہنچی ہے. اب واللہ علم اس حدیث کا کیا حال ہے ہم نہیں جانتے، مگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ حدیث ہے. ان کی حدیث الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے. اس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں. فقہ جعفریہ، اس میں بہت سارے مسائل سنیوں سے الگ ہیں. اور انہوں نے اپنا مسلک الگ بنایا ہوا ہے. اذان میں بھی ان کے الفاظ الگ ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ تک تو ٹھیک ہے، یہ وہی اذان ہے جو ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی تھی. مگر اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں، اشہد ان علی وصی الرسول اللہ و امام المتقین و خلیفتہ بلا فصل، یہ سب ان کے اذان میں شامل کیا گیا ہے. یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے، بہت بعد، میرے خیال سے 300-400 سال پہلے ہوگا. اس سے پہلے ان کی اذان وہی تھی جو ہم لوگوں کی تھی. یہ بعد کے لوگوں نے آ کے اضافہ کیا. خیر ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا مسلک ہے اور وہ اپنے مسلک پہ عمل کرتے ہیں. تو ان کے مسلک میں یہ بھی ہے کہ وقت ہو جائے تب بھی روزہ نہیں کھولنا چاہیے. نماز مغرب پڑھ کر روزہ کھولنا چاہیے. حالانکہ روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کے ٹھیک ٹھاک کرنے میں دیر سے روزہ کھولتے ہیں. سب لوگ کھول لیتے ہیں اور وہ گلاس بڑھاتے رہتے ہیں، پلیٹ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، سامان لا کے رکھتے رہتے ہیں، روزہ نہیں کھولتے. حالانکہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ کھول لیں، اس کے بعد کام کریں جو کرنا ہے. مگر اس میں احتیاط نہیں کرتے لوگ. جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے روزہ کھولا جاتا ہے، وہ قرآن سے ایک دلیل دیتے ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل،
یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن نے کہا کہ تم اپنے روزوں کو رات کے شروع ہونے تک پورا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کا انتظار کرنا چاہیے، اور رات جب شروع ہو جائے تب روزہ کھولنا چاہیے. پتہ نہیں یہ آیت 500 برس کے بعد، 700 برس کے بعد ان شیعوں کو سمجھ میں آئی، مگر ان صحابیوں کو سمجھ میں نہیں آئی. جو لوگ اذان کے ساتھ ساتھ روزہ کھولتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ آیت. یہ آیت تو پرانی ہے بھائی، 1400 سال پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو اس زمانے کے لوگوں نے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ رات تک روزہ رکھنا چاہیے اور مغرب کی نماز پڑھ کر افطار کرنا چاہیے. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. 500 برس کے بعد شیعہ علماء کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ روزے میں دیر کرنا چاہیے اور مغرب کی نماز پڑھ کر افطاری کرنا چاہیے. ہم تو ان کو صحیح سمجھتے ہیں جو شروع والے ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ افطاری کی، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضور کا زمانہ پایا. ان کے بعد ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، عثمان کا زمانہ، علی کا زمانہ، سارے زمانے ان کے سامنے آتے گئے جاتے گئے. اور روزہ کھولنے کا وہی سسٹم رہا کہ ادھر اذان ہوئی اور ادھر روزہ کھولا. مغرب کی نماز افطار کے بعد. مگر ان لوگوں نے آیت پڑھی 500 برس کے بعد، اور پھر اس آیت کا مطلب نکالا 500 برس کے بعد. وہ مطلب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ میں آ گیا. کلکتہ سے تھوڑی دور پر ایک جگہ ہے ہتھیارہ شریف، اس کو ہتھیارہ شریف بولتے ہیں. حالانکہ شریف نہیں ہے، بہت بدماش ہے. وہ بہت بدماش، گنڈے پال کے رکھتا ہے، اور مجال نہیں ہے کہ کوئی وہاں جا کر ان کے خلاف ایک لفظ بول دے. اور بہت کچھ الٹا سیدھا وہ اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں. جس کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. وہاں بھی یہی ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد افطاری ہوتی. دیکھو شیعوں کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. سنیوں کو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ ہتھیارہ والا جو کر رہا ہے یہ شیعوں کا ہی ایک گروپ ہے. تصوف کے نام پر، پیر کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر اور بیعت کے نام پر، یہ بھی گروپ وہی ہے. اس کی تہ میں جاؤ تو وہی ملے گا، وہی شیعوں کا عقیدہ. سنیوں کے یہاں کہاں سے آ گیا مغرب بعد کی نماز؟ مگر ہتھیار والا پڑھا رہا، اور صرف پڑھا رہا نہیں، بلکہ آج سے 3-4 سال پہلے اخباروں میں اس کا اشتہار آتا تھا. پہلے پیج میں بڑا بڑا اشتہار آتا تھا، اور اس میں وہ قرآن کی وہ آیت لکھتا تھا، ثم اتم الصیام الی اللیل. اس کی تشریح کرتا تھا، اور وہ اخبار والے اس سے پیسہ لے کر اس کے اخبار کو چھاپتے تھے، اشتہار کو. لوگ پڑھتے تھے، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں خلجان پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ تو قرآن سے بتا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں کہ روزہ
مغرب کے بعد افطاری کرنا چاہیے. لوگوں میں بہت الجھن پیدا ہوئی، مگر آپ تو مسلمانوں کو جانتے ہیں کہ ان میں کھڑا ہو کے بولنے والا کوئی نہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں. اب وہ اشتہار اس زمانے میں 10-10 ہزار روپے اخبار والوں کو ملتے تھے، اخبار والے روپے کے لالچ میں اس کو چھاپ رہے تھے. میں نے اخبار والوں کو فون کیا کہ پکڑے جاؤ گے خدا کے ہاں، چند ٹکوں کے لیے تم مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہو، ان کے روزوں کو بگاڑ رہے ہو اور ان کو اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹا رہے ہو، صرف اس لیے کہ تمہارے 10,000 تم کو مل جائیں گے. اس کو بند کرو، یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، روزہ کے نام پر گمراہی پھیلا رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر گمراہی پھیلا رہا ہے. قرآن کی یہ آیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ ضرور سمجھتے اس مطلب کو اور ضرور اس پر عمل کرتے. یہ کہاں سے آ گیا 1400 برس کے بعد اس کی تشریح کرنے والا اور اس کا معنی بیان کرنے والا؟ اخبار والوں کو میں نے ڈانٹا، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو فون کیا کہ بند کرو یہ سلسلہ، تم عوام میں مسلمانوں میں گمراہی پھیلا رہے ہو چند ٹکوں کے خاطر. اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانہ اور آج کا زمانہ، پھر ان لوگوں نے اخبار شائع نہیں کیا، اشتہار اخبار میں پھر اشتہار نہیں آیا. آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. باپ نے تو بات مان لی تھی، بیٹا مانے گا کہ نہیں مانے گا ہم کو نہیں معلوم. لیکن بہرحال میرا جو کام تھا، میرا جو فریضہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا الحمدللہ. ہزاروں لوگ گمراہ ہونے سے بچ گئے. تو گمراہی کے اڈے ایک دو نہیں ہیں، اور شیطان نے ہر لحاظ سے مارا ہے مسلمانوں کو، ہر لحاظ سے. کوئی بھی کونا اس نے چھوڑا نہیں ہے. عبادت کا ہو، تقوی کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، شب برات کا ہو، جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں دین کے، ہر شعبے میں شیطان گھسا ہوا اور اس کی اپنی گمراہی جو ہے وہاں چلتی رہتی. مسجدوں کو بھی نہیں اس نے سلامت رہنے دیا. مسجدوں میں نمازوں میں بدعت داخل کر دی، اذان میں بدعت داخل کر دی. بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مؤذن اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد تب اذان شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ. اس مؤذن سے پوچھو کہ یہ کہاں سے ہے. اللہ کے رسول نے جب اذان سکھائی تھی تو درود و سلام اپنے اوپر پڑھنے کے لیے کہا تھا، تم کہاں سے لائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیٹ گڑی ہے. بہت اچھی چیز ہے صلاۃ و سلام، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ہر چیز اپنے جگہ پر اچھی لگتی ہے. اذان سے پہلے نہیں ہے صلاۃ و سلام. تمام کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لو، جہاں جہاں اذان سکھایا گیا ہے، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں، اس میں یہ نہیں سکھایا کہ پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرو. یہ لوگوں نے اپنے پیٹ سے نکالا، اپنی مرضی تھوپی رسول کی مرضی پر.
رسول نے جو سکھایا تھا اس کو انہوں نے منظور نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بات کاٹی کہ آپ نے تو اتنا ہی سکھایا ہے مگر ہم آپ سے بڑھ کے بھی بولیں گے. جو بات آپ نے نہیں بتائی ہے، جو بات آپ نے نہیں سکھائی ہے، ہم اس کو بھی بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا رسول کی بات پر اپنی بات رکھی. رسول کو یہ کہا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات. ارے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے تھا. اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے بتلانا، آپ کے ذہن میں نہیں رہا، آپ کو یاد نہیں رہا کہ اذان میں اس کو بھی بولنا چاہیے. یہ الزامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اپنے پیٹ سے، اپنی مرضی سے. اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. اذان تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا، اس سے نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے. جو کلمات حضور نے سکھائے ہیں اسی کا نام اذان ہے. نہ اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اس میں کوئی گھٹا سکتا ہے. آپ آخر کے لفظ سے اندازہ لگائیے اذان کس پر ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. مؤذن کے بات کی مجال نہیں ہے کہ اس کے آگے محمد رسول اللہ کہہ دے. ماریں گے پکڑ کے لوگ. اگر کوئی اس طرح کی اذان دے کہ آخر میں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم نہ کرے بلکہ محمد رسول اللہ کا بھی اضافہ کرے تو لوگ کہیں گے کہ تم نے غلط اذان دیا، غلط اذان دیا. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا ہے. یہ ہے دین، اور دین میں اضافہ. یہ اضافہ کہاں سے آیا معلوم ہے؟ یہ جو الصلاۃ والسلام علیہ کا پڑھا جا رہا ہے اذان دینے سے پہلے، یہ اضافہ بھی شیعوں کی طرف سے ہے. شیعوں کی طرف سے ہے. انہوں نے اپنے اذان میں اضافہ کیا. کیا اضافہ کیا؟ اشہد ان علی وصی رسول اللہ و امام المتقین و خلیفتہ بلا فصل. اتنا اضافہ کیا. تو جب بڑے بھیا نے اضافہ کیا تو چھوٹے بھیا کب خاموش رہتے؟ انہوں نے بھی اضافہ کیا. کھٹمل مچھر بھائی بھائی میں برابر بولتا رہتا ہوں. ایک کا ٹریڈیشن عید میلاد النبی میں ہے اور دوسرا کا ٹریڈیشن محرم میں ہے. ان کا جلوس میلاد النبی میں نکلتا ہے، گھوڑا، ہاتھی، لشکر اور نہ جانے کیا کیا. اور ان کا جلوس محرم میں نکلتا ہے، گھوڑا، ہاتھی، لشکر، دلدل. یہ کھٹمل اور مچھر ہیں دونوں بھائی بھائی. تو جب ان کی اذان میں اضافہ ہوا تو یہ کب چپ رہتے؟ انہوں نے بھی اپنی اذان میں اضافہ کیا. مسلمانوں کا مذہب بالکل صاف ستھرا ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جو اذان کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہی اذان ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے. مؤذن شروع کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سے، مؤذن ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ پر. یہ ہے اصلی اذان. اور باقی جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ نقلی اذان ہے. سن لو کان کھول کر، وہ نقلی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. میں تو شیعوں کے بارے میں اچھی طرح سے میں نے ریسرچ کیا ہے. 500 برس تک ان کے یہاں وہی اذان ہوتی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی. کوئی فرق نہیں تھا.
500 برس کے بعد انہوں نے اس میں اضافہ کیا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، روزہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. روزے میں بھی ان لوگوں نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی. خانقاہ کے نام پر، صوفی کے نام پر، وہ صوفی اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی لکھتا ہے، آگے پیچھے بہت لقب ہے، الشیخ، الشاہ، السید، حضرت مولانا، علامہ، فلاں، حالانکہ کچھ نہیں ہے. جاہل دا گریٹ ہے وہ، جاہل دا گریٹ جس کو بولتے ہیں، کچھ نہیں جانتا ہے. نہ فقہ کی ایک کتاب پڑھی ہے، نہ عربی کی ایک کتاب پڑھی ہے. جاہلوں میں علامہ بنا ہوا ہے، بڑا بڑا اشتہار چھاپتا ہے عرس کے موقع پر، لوگوں کو بلاتا ہے، اتنا نمبر بس سے آئیے، فلاں جگہ اتریے، فلاں جگہ سے پھر فلاں جگہ جائیے. ہتھیاڑا کا بس کا نمبر دیتا ہے پوسٹر. کاہے بلا رہے ہو بھائی؟ کیا کرو گے وہاں بلا کر؟ بس سے، گاڑی سے، موٹر سے بلا کر کرو گے کیا؟ ان کو کیا کرنا ہے جن کو بلا رہے ہو؟ ان سے پیسہ اینٹھنا ہے. یہ سب دکاندار ہیں، یہ بکسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، کہتے ہیں کہ یہاں مراد ملے گی، مگر اس کی مراد کہاں پوری ہو رہی ہے؟ بکسہ سے. جو اشتہار چھاپ رہا ہے کہ یہاں مرادیں ملتی ہیں، اس کی مرادیں بکسہ میں ہیں، اس میں ڈالو تب اس کی مراد پوری ہوگی. ارے بھائی تم بھی اپنی مراد وہیں پوری کر لو نا، بکسہ ہٹاؤ. زبردستی بکسے میں ڈلواتے ہو اور ان سے کہتے ہو کہ تمہاری مراد یہاں پوری ہوتی. دیکھو یہ عقل کا پھیر، دیکھو یہ شیطان کی لکڑی، دیکھو یہ ابلیس کی ابلیسی، کہ اس نے کسی شعبے کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت ہوشیار رہیں آپ. رمضان شریف کے روزوں کو آپ خراب نہ کریں کسی کے کہنے سننے پر کہ دیر میں کرنا چاہیے، مغرب کے بعد کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو ہی بلال نے اذان دی اور آپ نے منہ میں کھجور رکھا. تمام صحابہ کا یہی عمل تھا. کسی صحابہ نے روزہ کھولنے میں دیر نہیں کی، سینکڑوں برس تک، اور وہ آج تک چلا آ رہا. مگر اب قیامت قریب ہے، اس لیے مسلمانوں پر شامت آئی ہوئی ہے. شامت آئی ہوئی ہے. سعودیہ میں 20 رکعت کی تراویح کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہاں کے بادشاہ نے 10 رکعت کر دیا. 1400 سال میں کوئی مثال نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں کبھی 8 رکعت نماز ہوئی ہو. 8 رکعت والے خوش نہیں ہو اس پر کہ وہاں 10 کر دی گئی. ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امت کا جو عمل 1400 سال سے چلا آ رہا تھا، اس ظالم بے دین نے اس کو ختم کر دیا اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بل پر. وہاں کے علماء منمنا رہے ہیں جیسے بکری منمناتی ہے. کھل کے فتویٰ نہیں دے پا رہے ہیں، کھل کے مسئلہ نہیں بتا سک رہے ہیں، کیونکہ جو بھی اٹھے گا اس کو اندر کر دیا جائے. کتنے امام کو ان لوگوں نے مار ڈالا، جیل میں بند کر کے سڑا دیا. کوئی سنوائی نہیں، کوئی دید نہیں، کوئی اس کی داد و فریاد نہیں. بس اندر کر دیا، ختم ہو گئے. یا تو مار ڈالا
یا کچھ بھی ان کے ساتھ کیا، باہر نکلنے نہیں دیا دوبارہ. دیکھو یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. ساری دنیا کے علماء بول رہے ہیں مگر دبی زبان سے بول رہے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان کے لوگ کچھ کھل کے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ علماء ہیں جو کھل کے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو تراویح ہوتی آئی تھی وہی تراویح ہونی چاہیے، وہی اصلی تراویح ہے. 8 رکعت 10 رکعت نہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ جب وہ لوگ پڑھ رہے ہیں 10 رکعت تو ہم لوگوں کو بھی 10 رکعت پڑھنا چاہیے. ہم لوگ کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہیں 20 رکعت سر ٹھوک رہے ہیں اتنی دیر تک. مگر ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوست. یہ مت سمجھنا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک کو ٹھیک بولا جائے گا، غلط کو غلط بولا جائے گا. وہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی نماز کو خراب کیا، ان کے رمضان کو خراب کیا، ان کے تراویحوں کو خراب کیا، ان کے ثواب کو لوٹ لیا، کم کرا دیا. 20 کا ثواب اور 10 کا ثواب کتنا فرق ہے؟ 20 رکعت میں قرآن سننا اور 10 رکعت میں قرآن سننا. کیسا مسلمانوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا. اللہ ان کو ہدایت دے، یا پھر اللہ ان کے وجود سے حرم کو پاک کر دے. دو دعا کرو، یا تو اللہ انہیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور اگر نہیں چلتے ہیں تو اللہ ان کو فنا کر دے، اللہ ان کو ختم کر دے، مٹا دے دنیا سے. 40 سال پہلے بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی. مسلمان تو تاریخ پڑھتے نہیں اور مسلمان تاریخ کو سمجھتے بھی نہیں. ان کو تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو بس اپنی دکان، اپنے مکان، اپنی تجارت، اور کیسے اس میں 10 کا 20 اور 20 کا 30 کیا جائے، یہ فکر رہتی ہے. 40 سال پہلے انہوں نے تراویح کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس زمانے میں پوری دنیا میں شور مچا. سارے ملک کے علماء نے احتجاج کیا کہ ہم نہیں منظور کریں گے اس کو. جیسی تراویح اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی آئی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوتی آئی تھی. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں 20 رکعت نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی 20 رکعت پڑھتے تھے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پاگل ہو گئے تھے کہ اپنی طرف سے 20 انہوں نے مقرر کر دیا تھا؟ ان کے سامنے کوئی نظیر نہیں تھی، ان کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، ان کے سامنے صحابہ کا عمل نہیں تھا. اپنے دل سے، اپنی مرضی سے انہوں نے 20 مقرر کیا. ارے نہیں پاگلو، بے وقوفو، اللہ کے رسول نے 20 رکعت پڑھی ہے، حضرت ابو بکر نے 20 رکعت پڑھی ہے، حضرت عمر نے ان کی تقلید کی ہے اور انہی کے طریقے پر امام کو جمع کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اپنے پیٹ سے، اپنے مطلب سے انہوں نے 20 رکعت نہیں مقرر کی. کہاں ہو؟ بہکانے والوں کے بہکانے میں مت آؤ، بھٹکانے والوں کے بھٹکانے میں مت آؤ. یہ 20 رکعت اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے. 1400 سال کا ریکارڈ نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں کبھی بھی 8 رکعت کی تراویح ہوئی ہو. اگر کوئی دکھا دے تو میں اس کا زندگی بھر کے لیے غلام ہو جاؤں گا، زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا آقا مان لوں. ایسا نہیں ہے. تراویح کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا کے ایک ساتھ پاگل ہو گئے، ایک ساتھ ان کا دماغ خراب ہو گیا، ایک ساتھ ان کے مولوی، ان کے علماء بہک گئے ہیں کسی کے بہکانے پر. امام ابو حنیفہ 20 رکعت،
امام مالک 20 رکعت، امام شافعی 20 رکعت، امام احمد بن حنبل 20 رکعت. یہ سب کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ امت کے امام تھے. تو کیا ان لوگوں کا مسلک غلط ہے؟ تمہارا مسلک صحیح ہے. 150-200 برس کی جو پیداوار ہے اس کا مسلک صحیح ہے، 8 رکعت. اور یہ سارے ائمہ جو پوری ایک امت کی دلیل رکھتے ہیں، ان سب کے یہاں 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. 20 سے زیادہ کے قائل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہاں 36 رکعت نماز ہے. مدینے میں تھے وہ، مدینے کے لوگ نماز زیادہ پڑھتے تھے مکہ والوں سے، اس لیے کہ مکہ والوں کو تراویح کے بعد 4 رکعت کے بعد طواف کا موقع ملتا تھا. ترویح جہاں ہوتی تھی اس وقت ایک طواف وہ کر لیتے تھے. آج کا طواف نہیں، آج کا طواف تو 2 گھنٹہ کا ہے. 50 لاکھ آدمی طواف کر رہے ہیں نا بھائی. تو آج والا طواف نہیں، وہ اس دور والا طواف. جبکہ مختصر لوگ ہوتے تھے، کم لوگ ہوتے تھے. رمضان میں حاجی بھی نہیں پہنچتے تھے وہاں. رمضان کے بعد پھر حاجیوں کا پہنچنا شروع ہوتا تھا. میں نے خود طواف کیا ہے 10-10 منٹ میں، آدھا گھنٹہ سے بھی کم میں 20 منٹ میں 7 چکر لگا لیا. 2-4 آدمی طواف کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. بولو کتنا جلدی ہوگا وہ طواف؟ 20 منٹ میں ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو مدینہ کے لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے تراویح میں، اس لیے کہ جب انہوں نے سنا کہ مکہ والے نماز بھی پڑھتے تھے اور نماز کے درمیان طواف بھی کر لیتے ترویح میں، تو اب انہوں نے سوچا کہ ان کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بیچ بیچ میں طواف بھی کر لیتے ہیں، تو ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. مدینے میں تو مکہ ہے نہیں، حرم ہے نہیں، طواف ہے نہیں. انہوں نے اپنی نمازوں کو زیادہ کیا. یہ وہ مسلمان تھے. اللہ اکبر کبیر. 3 دن تراویح پڑھنے والوں سنو اس کو، اور مولانا لوگوں کو بولو کہ اس کو سنائیں. کیا اہمیت ہے تراویح کی، اور کیا نماز کی کیا قدر ہے مسلمانوں کے دلوں میں. انہوں نے اپنی نمازوں کو 20 رکعت سے بڑھا کر 30 رکعت تک کر دیا، کیونکہ وہ طواف نہیں کر سکتے تھے، ان کی نیکیاں زیادہ ہو رہی تھی. مدینے والوں نے سوچا کہ ہماری نیکیاں اس طرح سے زیادہ ہوں گی کہ ہم اپنی نمازوں کو بڑھا دیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے. تراویح کو بند مت کرو، تراویح کو ختم مت کرو جلدی میں، اور قرآن جلدی سن کر اس کو